میرا نام مہر سلطانہ ایڈوکیٹ ہے. میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی میں سیکنڈ مرتبہ MPA بھی بنی ہوں اور انفارمیشن سیکرٹری ہوں ویمن ونگ کی. آج کا جو اجلاس ہے یہاں پہ ہمارے یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہمارے یوتھ کے جو بچے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور اس میں خصوصاً کریڈٹ دوں گی جو ہماری سابقہ جو ہمارے پہلے جو ممبران ہیں جو ابھی ہیں انٹیکٹ ہیں, لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے کہ آج ہمارے اور ینگسٹر جو ہیں وہ اس فورم میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے, ایک ذمہ دار شہری بننے کے لیے, یہاں سے بہت سیکھنے کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں. آج ان کی اوتھ سیرمنی تھی اور مجھ سے یہ بات میری اسپیچ میں رہ گئی, لیکن اس بار ماشاءاللہ سے لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی تو خواتین کی تعداد کم تھی, لیکن اب اس بار 60 کے قریب کچھ خواتین جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئی ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ ہماری پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 52% جو ہے وہ خواتین پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اگر ہم خواتین کو سائڈ پہ کر دیں تو اکیلے ہم ملک کو نہیں چلا سکتے, ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور یہ ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہے کہ آپ خواتین بھی اس فورم کا حصہ بن رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم جو پہلے جنہوں نے انیشیٹ کیا, یا جو بنیادی جو ان کے پائنیئرز ہیں, انہوں نے اتنا اچھا کردار ادا کیا, اتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے. میرا چونکہ تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو ہم اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے, اور جو باقی ہماری اپوزیشن تھی ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی ٹھیک تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف ہم آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت اس طرح کا اجلاس بلانا ڈیفینیٹلی اس میں بڑا خرچہ آیا. اگر گورنمنٹ کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہم نے جیب سے دیا, تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے. خرچہ ہوا تو ایسے وقتوں میں جب ہم ملک کے ایسے حالات ہیں جس میں آپ کے چیف آرمی فیلڈ مارشل حافظ آصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب آصف زرداری صاحب ایک بڑی جنگ کو ایران اور امریکہ کی روکنے کے لیے, مذاکرات کے لیے کے عمل میں شامل ہیں. اس وقت تیل کا جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ریٹس ہائی ہیں. ایسے وقت میں آسٹیریٹی کا اگر کہا گیا ہے تو چاہیے کہ ہم سب بینگ پاکستانی اس پہ عمل کریں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات, انہوں نے کہا تھا کہ یہ عوامی اجلاس ہے, لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں کوئی بھی عوام نہیں تھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اس میں بہت سے لوگ آئیں گے, لیکن اس اجلاس میں بہت ہی کم لوگ تھے. تو پھر اس کے ادھر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دوسری بات کہ عوام چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. اس اجلاس میں بھی ان کی جو تعداد تھی ہماری حکومتی ممبران کی وہ بہت ہی کم تھی, اور اسی طرح اسمبلی میں بھی ہوتی ہے. ان کے منسٹر صاحبان نہیں آتے, ان کو اگر کوشچن کیا جائے تو ایک ہی منسٹر جو لا منسٹر ہیں وہ تمام ڈپارٹمنٹ کے جواب دیتے ہیں. تو آپ یہ خود سوچیں یہ رویہ مثبت ہے. ہاؤس میں ایک جھگڑا بلایا ہے قبائلیوں کا, آپ اس حوالے سے کوئی کمنٹ کریں گے؟ مجھے چونکہ ابھی آپ نے بتایا, سوری میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکوں گی, لیکن یہ ہے کہ سہیل صاحب کو چاہیے, جب ان کو وزیر اعلیٰ صاحب کی سیٹ ملی تھی تو سب کی توقع تھی کہ ینگ ہے تو ہو سکتا ہے اب کام ہو, اب عوام کے اور ینگسٹر جو ہمارے بیچارے بے روزگار کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کام ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا بھی وہی رویہ ہے, وہ بھی ہفتے کے زیادہ دن جو ہے وہ اسلام آباد میں گزارتے ہیں. ہمارے KP کے جو مسائل ہیں, جو پرابلمس ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو کہ تو ہیں, اور روز آپ دیکھیں گے کہ روڈز پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ, بچے, عورتیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. کسی کو پینشن نہیں مل رہی, کسی کو تنخواہ نہیں مل رہی, کسی کی پروموشن کا مسئلہ ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ اس وقت ان کو صوبے پہ فوکس کرنا چاہیے, گورننس پہ فوکس کرنا چاہیے, جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی روک تھام کرنا. آپ بس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی سب مطمئن ہے؟ میں بالکل بھی نہیں مطمئن, کیونکہ میرا تعلق کرک سے ہے. کرک میں جو ہم مسائل دیکھتے آ رہے ہیں 13 سال میں اس میں کوئی بھی حل نہیں ہوا. ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے, لوگ پریشان ہیں. اور میں چونکہ ایک خاتون ہوں, مجھ سے خواتین مل سکتی ہیں, میں گھروں میں جا سکتی ہوں. مجھے جو گھروں کی اور عوام کی جو پوزیشن ہے, جو ہماری طرح سفید پوش لوگ ہیں, وہ بیچارے آج کل جتنے کرب سے گزر رہے ہیں اور اب 2 وقت کے کھانے کے ان کے لالے ہو گئے, تو جو آپ سوچیں جو ہم سے بھی نیچے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. تو بالکل بھی ہم مطمئن نہیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ 13 سال یہ ان کے پاس گولڈن پیریڈ ہے. کسی حکومت کو بھی دوبارہ موقع نہیں ملا, لیکن انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. اب چاہیے کہ یہ خود سے ہی مستعفی ہو جائیں, کیونکہ عوام ان کو نیکسٹ الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے. حکومت کی کارکردگی جو بھی ہے, لیکن عوام کی TI کے ساتھ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں جی, عوام اب بہت حد تک ان سے متنفر ہو چکے ہیں. ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ عوام کی کیا رائے ہے, اور اس کے بہت سے ایسی میں مثالیں دے سکتی ہوں. لیکن چونکہ یہ نوجوانوں کا ایک فورم ہے, میں ان کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہتی. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں پھر بھی امید اچھے کی کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا, اچھے ریپرزنٹیٹیو آئیں گے جو صوبے کو آگے. صوبائی حکومت پر اس وقت کرپشن کے الزامات ہیں, آپ خود اسمبلی میں ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے, کبھی محسوس کیا ہے کرپشن؟
इनके तो मेगा स्कैंडल्स आए हैं, इनकी ब्यूटिफिकेशन का स्कैंडल देख लें, इनका सेफ सिटीज़ का प्रोजेक्ट देख लें, इनका कोहिस्तान का स्कैंडल देख लें, हेल्थ में देख लें, और ये एजुकेशन में इनका कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें इन्होंने स्कैंडल इनका करप्शन का नहीं आया। अफसोस की बात है कि पीटीआई का ये वतीरा है कि जो करप्शन करते, जो मिनिस्टर पकड़ा जाता है या उस पर एलिगेशन आते हैं, उसको उठा के दूसरी मिनिस्ट्री दे देते हैं कि यहाँ से तो तुमने अपना शेयर ले लिया, आप दूसरे में काम करो। मतलब ये क्या तरीका है? चाहिए कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम और मौसर बनाया जाए, एहतसाब का जो हमारे इदारे हैं उसको मजबूत किया जाए, ताकि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उसको पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, ताकि दूसरे को सबक मिले और वो इस तरह के काम ना कर सके। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं ख्वातीन को, स्पेशली यूथ को क्या पैगाम देना? मैं यही कहना चाहूँगी कि मायूस ना हो, लेकिन अपने रवैयों पे ज़रूर सोचें, क्योंकि यंगस्टर जो हैं वो जज्बाती होते हैं। वो जब ऐसी बात सुनते हैं कि उनकी लीडरशिप के बारे में अगर कोई हकीकत भी बयान की जाए तो उनको बुरा लगता है। उनको हौसले से और तहकीक करके बात करनी चाहिए। बिला वजह किसी पे एहतजाज या किसी पे गाली गलौज जो करते हैं, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को हम देख रहे हैं कि इन्होंने आगे मुल्क की बागडोर संभालनी है। और अगर इन्हीं का ये रवैया होगा तो फिर हम क्या सोचेंगे, अपना मुस्तकबिल हम कैसे देखेंगे?